الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر کی ان 3 آیات کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلاپا سلام ہے اور وہ شب یعنی وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے، وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ شب قدر میں برکات کا نزول جو ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی تھی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ گزشتہ آیات میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس آیات کے ذریعے، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ اب آگے شب قدر کی دوسرے فضائل اور دوسری فضیلت ذکر کر رہے ہیں۔ ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں ملائکہ یعنی فرشتے اور روح القدس یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو یعنی ہر خیر کی چیز کو لے کر اترتے ہیں۔ یعنی بتلانا یہ ہے کہ اس رات میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے خیر کے امر کو لے کر اترتے ہیں تاکہ یہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کرے، زمین والوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس طرح کہ مبارک رات میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا رہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں، اور اس وقت جو کوئی بھی شخص کھڑا یا بیٹھا یا سویا جس کسی حال میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی دعائے رحمت کرتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے تو اس رات کی فضیلت کو ثابت کیا، ساتھ میں ایک حدیث شریف کی روشنی میں بھی اس رات کی فضیلت کو بیان کیا کہ اس رات میں فرشتے بھی دعائے رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو عبادت میں مشغول ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی طلوع فجر تک اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رات سلام، پہلے تو فرمایا کہ سلام، یہ رات سراپا سلام ہے، سلامتی والی ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے بندوں پر سلام ہوتا رہتا ہے، تمام رات فرشتوں کی طرف سے اللہ کے ان مومن بندوں پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے اور پھر ایک فوج جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، اس طرح فرشتے بھی آتے رہتے ہیں اور بندوں پر سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں، بندوں پر سلام کرتے رہتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ ایک اور مطلب یہ مراد ہے سلام سے کہ یہ رات پوری سلامتی والی ہے، یعنی اس رات میں اللہ کے نیک اور اللہ کے خاص بندے جو ہیں وہ اپنے عبادات میں ایک خاص لذت اور کیفیت، طمانینت اور چین و سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے سلامتی والی کہ وہ لوگ اپنے عبادت میں خاص کیفیت اور خاص چین و سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ رات اپنی برکات کے ساتھ چونکہ تمام رات تک رہتی ہے، یعنی یہ رات ہی حتی مطلع الفجر، یہ تو تھا سلام کی تفسیر تھی، اب آگے ہیں ہی حتی مطلع الفجر کہ رات اپنی برکات کے ساتھ تمام رات یعنی طلوع فجر تک رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ رات کے کسی حصے میں اس کے برکات ظاہر ہو اور کسی حصے میں نہیں،
نہیں بلکہ اس رات کی جو فضیلتیں ہیں اور جو برکات ہیں وہ پوری رات ظاہر رہتے ہیں۔ فجر کے طلوع ہونے تک اس رات میں پورے برکات، ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کے توفیق عطا فرمائے اور بار بار اس رات کی برکات زندگی میں نصیب فرمائے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس رات میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یعنی عبادت کرے، قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کی فضیلت میں ایک روایت ہے۔ آگے چلتے ہیں، چونکہ شب قدر کا تذکرہ تھا اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کا، اب ساتھ ساتھ میں لیلۃ القدر کی کچھ علامتیں بھی ذکر کرتا چلوں، چونکہ یہ مہینہ ہے رمضان کا، اور اکثر کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ذکر کیا تھا، اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں، اور خصوصاً جو طاق راتیں ہیں اس میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو شب قدر کی علامت کیا ہوتی ہے ہم ذکر کرتے چلیں۔ شب قدر روایت کے اندر چونکہ شب قدر کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں، من جملہ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شب قدر جس رات قدر کی جو رات ہوتی ہے وہ رات بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، کھلی ہوئی ہوتی ہے اور صاف شفاف ہوتی ہے، یعنی صاف شفاف ہوتی، نہ زیادہ گرم ہوتی اور نہ زیادہ ٹھنڈی، اور انوار کی کثرت کی وجہ سے، برکات کی کثرت کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہوتی ہے، جو نورانیتیں نازل ہوتی ہے، اس کی کثرت کی وجہ سے گویا کہ اس کا چاند بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے جو ستارے ہوتے وہ شیاطین کو نہیں مارے جاتے، اور اس کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی جو صبح ہوتی ہے، اور صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایک ہموار ٹکیے کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اسی طرح کا سورج ہوتا ہے، اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی۔ اور پھر اس دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ظاہر نہیں ہونے دیتے، چونکہ عام دنوں میں تو ایسا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کا اس جگہ بھی ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے بعد کی جو صبح ہوتی ہے اس میں جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں شیطان کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ خیر یہ کچھ علامتیں تھیں اس رات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ شب قدر کو اگر کوئی پالے، اس رات کو کوئی پالے، قدر کی رات کو کوئی پالے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ حدیث شریف کی روشنی میں سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھو کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تو مجھے بھی معاف فرما۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر شب قدر کو پالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی، شب قدر کا پتہ لگ گیا تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے کثرت سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آگے چلتے ہیں، ہم جیسے کم ہمتوں کے لیے اس سورت کی تفسیر کے آخر میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر کی عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کر لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر کی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس کو شب قدر کا ثواب مل گیا، اور جو کوئی اس عبادت میں اضافہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ثواب میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ آپ نے یہ بات فرمائی حدیث شریف کی روشنی میں، چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا، یعنی اسے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد اگر کوئی فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے تو گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری، پوری رات قیام میں گزاری۔ یعنی یہ دو راتیں، چونکہ ایک رات نصف شب کے قائم مقام ہے، ایک نماز نصف شب کے قائم مقام ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں ایک نماز پڑھنا عشاء کی وہ نصف شب کے قائم مقام ہے، اور دوسری یعنی فجر بھی نصف شب کے قائم مقام ہے،
دونوں نمازوں کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لے آدمی تو گیا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ ایک چونکہ رات کی 2 ہی نمازیں ہیں، ایک ابتدائی رات میں یعنی عشاء کی نماز ہوتی ہے اور آخری رات میں یعنی انتہائی رات میں فجر کی نماز ہوتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، چونکہ یہ سورت کا ترجمہ اور سورت کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب مختصراً 2-3 منٹ میں اس سورت کا خلاصہ پیش کرتا چلوں۔ چونکہ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑا انعام کیا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے نوازا جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے، انہیں قرآن کریم اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس کے نزول کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور دوسری فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ یہ رات، اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکات کا پیغام لے کر آتے رہتے ہیں، نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہے کہ اس سورت میں قرآن کریم کے نزول اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ بس انہی چند کلمات پر ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس اپنے فضل و کرم سے ہمیں امت مسلمہ کو، یعنی ہم امت مسلمہ کو شب قدر جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے اور اس رات کے حقیقی معنی میں شکر گزاری کرنے اور اس رات سے خوب فائدہ اٹھانے اور فائدہ اٹھانے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بار بار اس رات سے مستفیض ہونے اور اس کے برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی چند کلمات پر ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ خود بھی سنیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ قرآن کریم کے پیغام سے دوسرے افراد بھی روشناس ہو اور واقف ہو اور قرآن کریم کے ان پیغامات پر عمل کرنے والے بنے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔